اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن مجید میں اس کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ 1 امراتن، 2 زوجاتن، 3 صاحباتن۔ امراتن سے مراد ایسی بیوی جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ زوجاتن ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح ہم آہنگی ہو۔ صاحباتن ایسی بیوی جس سے نہ جسمانی تعلق ہو نہ ذہنی تعلق ہو۔ اب ذرا قرآن مجید کی آیت پر غور کیجئے۔ امراتن، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو قرآن مجید میں ان کو امرات نوح اور امرات لوط کہہ کر پکارا ہے۔ اس طرح فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، تو قرآن نے اس کو بھی وَأَمْرَاتٌ فرعون کے نام سے پکارا ہے۔ ملاحظہ کریں سورۃ التحریم کے آخری آیت میں، یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا اس لیے کہ بیویاں تھی، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی اس لیے کہ مذہب مختلف تھا۔ زوجاتن، جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح ہم آہنگی ہو وہاں بولا گیا، جیسے وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک۔ شاید اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ ایک عجیب بات یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اولاد نہیں تھی تو بولا وَأَمْرَاتِ آکرا، اور جب اولاد مل گئی تو بولا وَهَبْنَا لَهُ یحییٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا۔ اس نقطے کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں۔ اس طرح ابو لہب کو رسوا کیا کہ یہ بول کر وَأَمْرَاتُهُ حَمَالَةُ الْحَطَبِ، کہ اس کا بیوی کے ساتھ بھی کوئی اچھا تعلق نہیں تھا۔ صاحباتن، جہاں پر کوئی کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحباتن بولا، اس لیے کہ یہاں کوئی جسمانی یا ذہنی کوئی تعلق نہیں ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبات، اسی طرح میدان حشر میں بیوی سے کوئی جسمانی یا ذہنی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو فرمایا یومن یفر المرء من اخیہا و امہا و بیہا و صاحبتہا و بنیہا، کیونکہ وہاں صرف اپنی فکر لگی ہوگی، اس لیے صاحبتہا بولا۔ اردو میں امراتی، زوجاتی، صاحباتی سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیں جس کے لیے ہر حرف کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پہنا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے جب دعا سکھائی تو ان الفاظ میں فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ازواجنا زوجہ سے استعمال فرمایا اس لیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی بھی ہو۔ یہ قرآن مکمل راہ ہدایت ہے، اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔